السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوروویژن نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ یو کے آ کر پیسے کمانے کا شوق بالکل جی ہونا چاہیے، اور بالکل ہونا چاہیے، لیکن پیسے کمانے کا شوق جو ہے وہ ایک لیگل طریقے سے ہونا چاہیے۔ ضرور آئے، یو کے آئے، جہاں مرضی آپ کا دل کرتا ہے، جہاں پہ آپ کو ویزا ملتا ہے آپ کو جانا چاہیے اور پیسہ بالکل کمانا چاہیے، لیکن جائز طریقے سے، ناجائز طریقے سے نہیں۔ یہ آج کی جو ویڈیو ہے اس میں بہت کچھ ہے، بہت نصیحت بھی ہے، خاص طور پہ ینگ جنریشن کے لیے جو کہ بھٹکے ہوئے ہیں، جو کہ آ کے دوسرے ملکوں میں آ کے بھٹک بھی جاتے ہیں، یا اپنی ہی کنٹری سے وہ بھٹکے ہوئے آتے ہیں۔ پیسہ کمانے کا شوق تو ہوتا ہے، لیکن ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں محنت نہ کرنی پڑے، بغیر محنت کے ہی ہمیں پیسہ مل جائے، اور ملے بھی اتنی جلدی کہ ہم راتوں رات جو ہے وہ کروڑ پتی بن جائیں، اور ہم اس پیسے سے جو ہے اپنی عیاشی کریں۔ تو اسی طرح ایک 31 سالہ نوجوان جس کا نام طاہر ظریف تھا، دیکھیں، ماں کے پیٹ سے کوئی بچہ بھی جو ہے وہ غلط پیدا نہیں ہوتا، غلط سوچ لے کر۔ وہ جیسے ہی اس دنیا میں آتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو اس کی سوسائٹی جو ہے وہ اس کو غلط سائٹ پہ لے جاتی ہے، اور جب وہ غلط سوسائٹی کو اٹینڈ کرتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ غلط طریقے استعمال کرتا ہے، اور غلط انسان جو بھی ہوتا ہے وہ ہمیشہ غلط لوگوں کو ہی پسند کرے گا، ان کی کمپنی ہی پسند کرے گا۔ جو ایک اچھا انسان ہے وہ کبھی بھی غلط لوگوں کے بیچ میں نہیں بیٹھے گا، وہ اپنی اس کی جو پارٹی ہوگی، اس کی گیدرنگ ہوگی، اچھے لوگوں سے ہی ہوگی۔ تو 31 سال کا یہ نوجوان، برٹش حکومت، برٹش گورنمنٹ، برٹش پولیس 4 سال تک اس کو ڈھونڈتی رہی، آخرکار پکڑا گیا، اور وہ سزا ہوئی جو کہ بہت کم لوگوں کو دی جاتی ہے۔ اتنی بڑی سزا بہت کم لوگوں کو دی جاتی ہے، جو کہ ہوتی تو عمر قید ہے وہ، لیکن عمر قید بھی جو ہے وہ 20 سال 25 سال کی ہوتی ہے۔ اس کو 30 سال سزا سنائی گئی۔ اب ذرا حساب لگائیں کہ جب وہ شخص اگر زندہ رہا تو جب جیل سے باہر نکلے گا تو اس کی ایج 70 ایئر ہوگی، مطلب ساری زندگی جو ہے اس نے جیل میں کاٹنی ہے۔ کیا کیا؟ جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ غلط جو لوگ ہوتے ہیں وہ غلط لوگوں میں ہی بیٹھتے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ ظریف نامی جو لڑکا ہے، کشمیر کا رہنے والا ہے، پاکستان کشمیر کا، وہاں سے آیا ہے یو کے میں آ کے غلط سوسائٹی میں بیٹھنا اٹھنا شروع کیا۔ 3 لوگ اور ساتھ میں لائے، ان کو کہا گیا کہ بھئی پیسہ کمانا ہے، جلدی کمانا ہے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا جی ٹھیک ہے، بالکل میرے پاس ہے پارٹی، کیونکہ وہ بھی غلط ہی تھے۔ پارٹی ہے، پارٹی کہاں پہ ہے؟ برمنگھم میں ہے پارٹی، جس کا ایک ویئر ہاؤس ہے جو کہ فوڈ کا سامان جو ہے سپلائی دیتا ہے، اس ویئر ہاؤس بہت چلتا ہے، بہت پیسہ ہے۔ یہ جس کا ویئر ہاؤس تھا، ان صاحب کا نام جو ہے جاوید اختر تھا، جاوید اختر، جو مالک تھے، جو اونر تھے۔ 50+ ایج تھی، 4 بچے تھے۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ ویئر ہاؤس ہونا، اس کے اندر لوگوں کا کام کرنا، ان کی ترقی کیا انہوں نے ایک دن میں تو حاصل نہیں کی، بہت محنت کی ہوگی، بہت محنت کی ہوگی کہ وہ اس مقام پہ پہنچے کہ ایک ویئر ہاؤس بنایا جس میں پورے برمنگھم کے اندر سامان دیا جاتا تھا، یا برمنگھم کے باہر بھی سامان دیا جاتا تھا۔
اس کا ایک جو ساتھی تھا اس نے کہا جی وہ میرا پرانا مالک ہے، اس کے پاس بہت پیسہ ہے، اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ یہ چاروں نے وہاں پہ جا کے حملہ کیا۔ جاوید صاحب وہاں پہ موجود تھے، جاوید کو پکڑا، جا کے باندھا، جی ہمیں بتاؤ کیش کہاں پڑا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے بڑی محنت سے پیسہ کمایا جاتا ہے، بڑی محنت کی ہوئی تھی جاوید نے، ٹال مٹول کی گئی، انہوں نے فائر کیا، ٹانگ کے اوپر گولی لگی۔ ظاہر سی بات ہے جب گولی لگتی ہے ٹانگ کے اوپر بلڈ نکلتا ہے، درد ہوتی ہے، تو اس شخص کو بھی درد ہوئی، انسان تھا جاوید بھی، بھائی جلدی بتا دو ورنہ تمہیں جان سے مار دیا جائے گا۔ اب درد بھی ہے، اس کو مجبور بھی کیا جا رہا ہے، اس کو گھسیٹا بھی جا رہا ہے کہ لے کے چلو۔ بہرحال اسی طرف گئے، وہاں سے اس نے بتایا جی یہاں پہ پڑا ہوا میرا کیش ویش جو بھی ہے۔ اس کے بعد اس کو 2 فائر اور کر کے وہیں پہ ڈھیر کر دیا، 4 بچوں کو یتیم کر دیا، وہیں سے فرار ہو گئے۔ جو بھی ہاتھ میں آیا جو کچھ تھا وہ لے کے وہاں سے فرار ہو گیا۔ 4 لوگ اور بھی وہاں پہ کام کرنے والے تھے جو کہ آفس کے اندر کام کرتے تھے کمپیوٹر کے اوپر، ان کو بھی باندھ دیا گیا، بے بس ہو گئے۔ اس کے بعد وہ بھاگ گئے سب کچھ لے کے وہاں پہ۔ خیر پولیس وغیرہ آئی، کچھ ہی دنوں میں آپ کہہ لیں کہ وہ 3 لڑکے جو تھے، 3 آدمی اور تھے، ڈفرنس ان کی ایج تھی، وہ تینوں کو پکڑ لیا گیا۔ اور جو یہ شخص تھا 31 سالہ ظریف، یہ وہاں سے بھاگ گیا، وہ پاکستان چلا گیا، کشمیر آ گیا، لاپتہ ہو گیا۔ جبکہ ان کو بتایا بھی گیا کہ جی ہمارا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ تو بھاگ گیا۔ خیر عدالت نے ان کو سزا سنائی، کسی کو 23 سال سنائی، کسی کو 8 سال سنائی۔ تو اس کا پیچھا کرنا شروع کیا، اس کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ آخر کار 4 سال کے بعد اس کو پکڑ لیا گیا۔ اچھا، پاکستان اور برطانیہ کا کوئی آپس میں معاہدہ نہیں ہے اس قسم کے جو مجرم ہیں ان کو ایکسچینج کرنے کا، لیکن پھر بھی ہو جاتا ہے۔ جب وہ پکڑا گیا، وہاں پہ اطلاع وغیرہ دی گئی کہ اس طرح ہمارا ایک آدمی یہاں سے بھاگا ہوا ہے قتل کر کے، تو اس کو پکڑنا ہے۔ خیر وہ پکڑا گیا، جب وہ پکڑا گیا تو پھر یہاں پہ اسپیشل طیارہ جو ہے وہ گیا، تو انہوں نے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ ہمیں یہ مجرم دے دیا جائے۔ خیر انہوں نے، پاکستان حکومت نے جو ہے مجرم دے دیا۔ تو اس کو سزا کے بارے میں تو میں نے بتا ہی دیا ہے، 30 سال اس کو جو ہے وہ سزا ہوئی ہے۔ اب جب وہ باہر نکلے گا تو اس کی ایج 70 ایئر ہو جائے گی اگر زندہ رہا تو مقصد یہ ہے اس ویڈیو کا، بالکل آپ باہر آئیں، دوسری کنٹری میں جائیں پیسہ کمانے کے لیے، لیکن پیسہ اس طریقے سے کمایا جائے کہ دوسرے کو نقصان نہ پہنچے، حق حلال کا پیسہ کمائیں۔ باہر آ کے پیسہ کمانا جو ہے وہ بھی اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ سمجھا جاتا ہے۔ دور بیٹھے، یورپ سے دور، UK سے دور، امریکہ سے دور بیٹھ کے یہ سوچنا کہ جی وہاں پہ جاتے ہی ہمیں پیسہ ہی پیسہ مل جائے گا، جیسے کہ پیڑوں کے اوپر پیسہ لگا ہوا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یا بالکل ایسا نہیں ہے کہ آپ گھر سے نکلیں گے کوئی چیز لے کے اور جا کے روڈوں کے اوپر سے آپ نے پیسہ اٹھانا شروع کر دینا۔ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ جو بھی باہر آنے کا خیال رکھتا ہے اپنے مائنڈ میں یہ چیز لازمی رکھیں کہ آپ نے محنت کرنی ہے تو یہ پیسہ کمانا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی کنٹریوں سے زیادہ پیسہ ہے، آپ کو اس کا معاوضہ ملتا ہے، صحیح طریقے کا معاوضہ ملتا ہے، اور اسی میں سے لوگ پیسہ جوڑتے ہیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی عیاشی بھی کرتے ہیں اور پیسہ بھی جوڑتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ اپنی خواہشات کو مار کر پیسہ جوڑتے ہیں۔ بہت دفعہ آپ نے سنا ہوگا، آپ کے بھی کئی بہت سارے عزیز و قارب رشتہ دار یار دوست ہوں گے، اگر آپ UK میں یا کہیں بھی آپ یورپ میں ہیں تو آپ کو کال آتی ہوگی کہ تھوڑے سے پیسے چاہیے، اور جب آپ پوچھیں گے تھوڑے سے کتنے تو وہ کہیں گے 4 لاکھ 5 لاکھ۔ مطلب آپ اندازہ لگائیں یہ تھوڑے سے پیسے ہیں ان لوگوں کے لیے۔
اور جس شخص نے دینے ہیں اس سے پوچھیں کہ یہ 3 لاکھ 5 لاکھ 4 لاکھ اس نے کمانا کیسے ہے، کتنے ایک دن میں وہ پیسے کمائے گا، اور پھر کمانا تو الگ کی بات ہے، کما کے اس کو جوڑنا کتنے سالوں میں وہ جوڑے گا۔ یہ چیزیں ہیں یاد رکھنے والی۔ مجھے امید ہے میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند ہے اسے لائک اور سبسکرائب کیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔